میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک بار پھر سال کا وہ وقت آیا ہے کہ جب ہم اپنا سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا، یعنی کہ ہماری معیشت، ہماری کل حجم، ہماری اخراجات کا، ہماری کمائی کا ہم قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک بار پھر سال کے اس حصے پہ ٹیلی ویژن کی ریٹنگز جب بھی ان چیزوں کے بارے میں بات کریں تو روایتی طور پہ کم ہو جاتی ہیں۔ جب بھی لوگ اس کے بارے میں کوئی تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں تو روایتی طور پہ عوام کے اندر ایز اے ہول انٹرسٹ نہیں ہوتا یا پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر قیاس رائے بہت ہے۔ بہرحال ہماری پارلیمان کے اندر پھر لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ روایتی طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ تو بڑا عوام دشمن ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور حکومت کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ یہ ہم عوام کے سب سے بڑے دوست ہونے کا آج مظاہرہ کر دیا ہے۔ جس طرح عمر ایوب صاحب اس پارلیمان میں ہیں، وہ ایک زمانے میں جب مشرف صاحب کی پارلیمان میں ہوا کرتے تھے، فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے، تو جس طرح کے سپرلیٹیوز وہ استعمال کرتے تھے اس سے میں نے تو اس کا کوئی ثانی نہیں دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ پہاڑ بھی ہل گئے اور ہماری معیشت نہیں ہلی 2005 کے زلزلے کے بعد۔ کچھ اس طرح اتنی بہترین لفاظی تو نہیں، لیکن اس بار بھی اس طرح ہی صحیح۔ حماد اظہر صاحب کی طرف سے کس طرح کی تعریف ہوئی اس بجٹ کی، وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے، اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا کہ صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس، پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ لفاظی حماد صاحب کی ٹو دا پوائنٹ ہے، ایز این اکانومسٹ شوڈ بی۔ حفیظ شیخ صاحب بھی ہمیں اسی طرح کا معیار دکھاتے ہیں جب وہ 2 حکومتوں کے لیے بلکہ 3 حکومتوں کے لیے بجٹ پریزنٹ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کا جس طرح آپ نے پیچھے شور مچتے سنا، اس طرح اسی معیار کی تنقید ہوتی ہے ہمارے بجٹ پہ۔ وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیں۔ عمومی طور پر جو بہت عمدہ اور بہت باریکی کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے جن لوگوں کی طرف سے، وہ بھی جب بجٹ پہ بات کرنے آتے ہیں تو عوام دشمن کے بیسس یا لگ بھگ اس طرح کی بات کے علاوہ کمی کی جاتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بجٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، رد کرتی ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے۔ یہ ایک روایتی بجٹ ہے۔ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ اگر ریلیف ملا ہے تو امیر طبقہ کو ملا ہے اور عام آدمی کو صرف اور صرف تکلیف ملا ہے۔ یہاں تک کہ جو سیلریز ہے، جو تنخواہ ہے، اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، پینشنز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کا یہ جو بجٹ ہے، ہر پاکستانی کو اس کو رد کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مختلف اپوزیشن جماعتوں جلد اس بجٹ پہ ایک اے پی سی بلائیں گے اور ہم مل کے اپنا موقف اس ملک کے سامنے رکھیں گے۔ جو چیدہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس وقت آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ یہ روایتی بجٹ ہے، آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، عوام دشمن بجٹ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کس طرح تنقید کی؟ 3 کوارٹرز کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیں تو تباہی اور بربادی جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی، بلکہ کرونا آنے سے پہلے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی۔ اب کرونا کو بہانہ بنا کے اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کا رد عمل آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے۔ اس کا تفصیلی رد عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سوموار کو دیں گے۔ جو ہماری تقاریر ہوں گی، ہماری پارٹی کے ممبرز، دوسری پارٹیوں کے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ممبرز اس کا تفصیلی رد عمل دیں گے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اگر ہم ایک جنرل، ایک عمومی جائزہ پاکستان کی جو صحت ہے، معیشت کی صحت ہے، جو معاشی ہماری صورتحال ہے، اس کا لینا چاہیں
تو وحید صاحب اور میں ایک مثال دے سکتے ہیں. ہماری ایک لا فرم ہے مشترکہ, ہمارے 5 پارٹنرز ہیں جن میں سینئر موسٹ پارٹنر جو فاؤنڈنگ پارٹنر ہیں وہ وحید صاحب ہیں. تو اگر آپ یہ تصور کریں اور وحید صاحب یہ خدا نخواستہ تصور کریں کہ ہماری لا فرم کی کمائی جو ہے وہ سالانہ تقریباً 6500 روپے ہو, اور اس میں سے سب سے پہلا جو ہمیں ادائیگی کرنی ہو وہ مالک مکان کو یا پھر پڑوسی کو کرنی ہو سود کی شکل میں, جو کہ تقریباً 6500 روپے میں سے 2900 روپے لے جائے, بچے ہمارے پاس 3600 روپے کے لگ بھگ. تو کیونکہ پھر اگلی سب سے بڑی جو قیمت ہے وہ فوج کو چکائی جاتی ہے, تو میں اس مثال کے اندر آپ کو فوج بنا دیتا ہوں. تو یعنی کہ پھر آپ کے اوپر 1290 روپے خرچ ہو جاتے ہیں, اور آپ کی پینشن کی طرف بھی ہم 327 روپے دے دیتے ہیں, اور باقی سب لوگوں کی پینشن ملو کے 470 روپے وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہم تقریباً اب 1700 روپے 1800 روپے اور اگر ہٹا دیں تو بچ گئے پورے فرم کے پاس, یعنی پورے پاکستان کے پاس اس 6500 روپے میں سے 1800 روپے. اس 1800 روپے میں ہم نے روڈیں بھی بنانی ہے, تعلیم بھی دینی ہے, صوبوں نے اپنے اخراجات بھی کرنے ہیں, سب کچھ کرتے کرتے وہی سب ایک اور ایگزامپل کرتے کرتے 470 ارب جو پینشنز کے لیے ہم نے رکھے تھے, کار سرکار چلانے کے لیے پورے پاکستان کے پاس 476 ارب, یعنی کہ ہماری مثال میں جو 1800 روپے بچے ہیں اس میں تمام فرم کو چلانے کے لیے ہمارے پاس 476 روپے بچتے ہیں. اب اس کے یعنی کہ یہ کار سرکار سول گورنمنٹ کی ایکسپینس یہ ہے. تو اب جتنا بھی آپ شور مچا لیں اور جتنے بھی ہم عوام دشمن اور عوام دوست ہو جائیں, کریں گے کیا ہماری جب میکرو سچویشن اس طرح کھڑی ہے. لیکن جعفری صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, اور عوام کے لیے آئی تھنک بجٹ کو سمجھنا اس طرح سے آسان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا چھوٹا گھر چلا رہے ہوں یا اپنا کوئی دفتر چلا رہے ہوں یا کچھ بھی چلا رہے ہوں, تو اس کے لیے وہ اپنی آمدنی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے اخراجات دیکھتے ہیں. اب آمدنی آپ کی جتنی ہوتی ہے اس میں سے ہی اخراجات ہو سکتے ہیں. آمدنی آپ کی کہاں سے آتی ہے؟ ایک حکومت کی آمدنی وہ صرف اور صرف ٹیکسیشن سے آتی ہے, ٹیکس کے ریونیو سے آتی ہے, یا پرائیویٹائزیشن کوئی اپنے ایسٹس بیچ کے آتی ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا حکومت کے پاس پیسہ آنے کا, جو پیسہ پھر اخراجات کی طرف ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, خرچ کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ مجھے پرابلم اس بجٹ کے ساتھ, وہ ساری آپ نے تو ایلوکیشن کی طرف آپ تھوڑا آگے چلے گئے, میں بنیاد پہ آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آج یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکس کے ٹارگٹس ہیں جو پچھلے سال کے تھے وہ اس سال اس سے بہتر ہوں گے یا اتنے ہوں گے, اس کے قریب بھی ہوں گے, تو میں کہوں گا کہ جو امریکہ میں سمر بلاک بسٹر سائنس فکشن فلمیں آتی ہیں, تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ کوئی مارول کے جو ہیں کوئی سپر ہیرو کیریکٹر ماسک فکشن فلم بیان کر رہے تھے کہ ٹیکس کے ریونیوز ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس آگے کے بجٹ میں وہ ہوں گے یا اس سے بہتر ہوں گے جو کہ پچھلے سال تھے. تو دیکھیں اگر یہ ٹیکس ریونیوز اس طرح آئے ہی نہیں تو جو اخراجات اور اس کی ایلوکیشن کی بات ہے اس کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ یہ تصور کریں کہ اگر آمدنی وہ ہوئی نہیں جو آج بتائی جا رہی ہے, تو جو اخراجات بتائے جا رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے بوروئنگ سے ہوں گے, قرضے لے کے ہوں گے, اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ بجٹ میں بنیادی جو مجھے سب سے پہلی اور سب سے پہلا میرا آبجیکشن ہے وہ ان کے ٹیکس ریونیو کی پروجیکشنز کا ہے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ایز اے لے پرسن 2 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں, اور میں یہ ضرور دیکھ سکتا ہوں کہ آنے والے سال میں ایکسپیکٹ کرنا کہ جب کہ ہماری امپورٹ, اب انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے امپورٹس اتنی کم کر دی, ایکسپورٹ مائنس امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہم نے بہت کم کر دیا. تو اس کی وجہ یہ کہ جب امپورٹ آپ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ جب ایکٹیویٹی نہیں ہے, جب ایکسپورٹ بھی کم ہو رہے ہیں, تو آپ نے جو را مٹیریل امپورٹ کر کے اس کو استعمال کر کے یہاں مینوفیکچر کرنا تھا, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو بالکل مر رہی ہے, آپ کے ایکسپورٹ بھی گر رہے ہیں, آپ کی ڈیفیسٹ کم ضرور ہو رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خوشحالی ہے. تو دیکھیں یہ بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جس کی آپ نے بھی بات کی, لیکن کنسٹرکشن میں جو غربا ہیں, جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کھرب پتی جو ہیں وہ ارب پتی بن رہے تھے, ان کے لیے 200 ارب کی سبسڈائزیشن ہے. دیکھیں سبسڈائزیشن کی بھی جو آپ بات کرتے ہیں, آئی تھنک عام آدمی کے لیے الیکٹرسٹی, یوٹیلیٹیز اور کموڈیٹیز امپورٹنٹ ہیں, ان کی قیمتیں امپورٹنٹ ہیں. آئی تھنک سبسڈیز وہاں پہ انہوں نے کیا دی ہیں, کم کی ہیں, وہ امپورٹنٹ. لیکن میرا اگین یہ کہنا ہے, دیکھیں
بنیاد ہی جب آپ کی کوشچنیبل ہے, جو کہ میرے خیال سے ٹیکس ریونیوز بنیاد ہوتی ہے کسی بھی بجٹ کی, کیونکہ وہ دکھاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے کتنے, انہی پیسوں سے کچھ کرنا ہے نا. ہم آپ کا سچ جھوٹ تو ابھی کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ ایلوکیٹ واقعی یہاں کریں گے یا نہیں کریں گے, جو کام کہتے ہیں وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. لیکن جب وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پریمس ہے, جو آپ کے پاس پیسہ آنا ہے, اگر وہی نہیں نظر آ رہا کہ آنے والا ہے, تو پھر آگے آپ کی باتیں تو اسی بنیاد نہیں. اور آپ نے تو میرے خیال سے عام آدمی کے لیے بھی یہ سمجھنا جی کووڈ کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے آپ نے آپ کی جو فورن لونز ریپیمنٹ تھی, جو کہ پچھلے سال 1245 ارب تھی اور اس سے پچھلے سال 1095 ارب تھی, وہ اس سال آپ نے اس کے لیے 0 روپے مختص کیے ہیں, کیونکہ سارے جو ہیں وہ یا تو معاف ہو گئی ہیں یا ڈیفر ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو کووڈ کے اوپر اخراجات کے لیے پیسے رکھے ہیں وفاق نے, وہ 70 ارب روپے رکھے ہیں. تو یعنی کہ کووڈ کا اگر اس بجٹ کے اندر جائزہ لیا جائے تو کووڈ کا جو بفر ہے اس کا فائدہ ہی دکھایا گیا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کے اوپر اثر آئے گا یا نہیں آئے, اس کو ایک پروجیکشن جو ہے وہ وہی رکھی گئی ہے کہ اس سال یا اس سال سے زیادہ ہم کلیکٹ کر لیں گے. نہیں, لیکن ایکٹیویٹی تو آپ کی نیچے جا رہی ہے نا. آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نہیں, آئی ایم اگریئنگ ود یو, آئی ایم اگریئنگ ود یو, ہوں گے جو پچھلے سال نہیں, آئی ایم اگریئنگ ود یو. حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہمارا ایک پرسپیکٹو ٹارگٹ ہے, یہ ہمارا ایک ایمبیشس ٹارگٹ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ ساری باتیں وہی ہوتی ہیں کہ ابھی کون بجٹ آنا ہے. میرے لیے ایک مارول سپر ہیروز کی ایک سائنس فکشن فلم ہے اس وقت. کل کو آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ, بٹ مجھے اس وقت وہ ریونیوز ان کے نظر ہی نہیں آ رہے جو جس کی بنیاد پہ پورا بجٹ بنا ہے. تو یہ ایز اے لے پرسن اگر میں ایک بجٹ کو سمجھوں کہ عام سی بات ہے, یہ میری آمدنی ہے, یہ میرے اخراجات ہیں, یہ ہے بجٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. عام آدمی کے لیے صرف یہ ہے بجٹ. اور اگر آمدنی میری وہ نہیں ہونی جو میں کہہ رہا ہوں ہوگی, تو پھر آگے جو میرے وعدے اخراجات کے ہیں, اور آپ پہ یہاں خرچ کروں گا, آپ پہ یہاں وہاں خرچ کروں گا, تو دیکھتے ہیں. اگین یہ دیکھیں ایز این ایکسپرٹ بات نہیں ہو رہی, میں تو آپ نے لے پرسن کی بات کیا, اور یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہوتی ہے میرے لیے صرف یہ ہے اس بجٹ میں فار اے لے پرسن as someone who's clearly not an expert. صحیح ہے. So let's see which way that goes. اپنے allocation کی ہسٹوریکلی بات کی, اب آپ دیکھیں ایک اور چیز پہ آپ آ جائیں. آپ کے اس پینڈیمک کے بعد امید یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, اس طرح کی چیزوں پہ توجہ بڑھنی چاہیے. کیا ہم نے اس بجٹ میں اس حوالے سے دیکھا؟ ٹھیک ہے وہ بولیں گے تو فیڈرل بجٹ ہے, ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن آر پروونشل سبجیکٹس, یو شوڈ ویٹ فار دا پروونشل بجٹ. بٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کہیں ہیلپ کی ہے یہاں پہ؟ ان کے بھی تو منسٹریاں ہیں نا, ہیلتھ کی بھی ہے, ایجوکیشن کی بھی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کیا ایلوکیشن کچھ بڑھائی ہے ہیلتھ کیئر کے لیے, انہوں نے بڑھائی ہے ایجوکیشن کے لیے؟ فلاحی ریاست مدینہ جو ہے وہاں تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, ایک تبدیلی کے بعد والے پاکستان میں, ایک پی ٹی آئی کے پاکستان میں, کیا ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کی ہے جس کا کہ وعدہ تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہوگا. 1.5% انکریز ہے ہیلتھ میں, جبکہ دفاع کے شعبے کے اندر کووڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے 11% کی انکریز ہے. ہم نے وہ حالت جنگ والا عنصر ذرا زیادہ سنجیدگی سے لے لیا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حالت جنگ میں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ سنجیدہ لے لیا ہے, لیکن میرے خیال سے تو سنجیدگی جو ہے اس کا مظاہرہ جو ٹاپ سے ہونا تھا, اس سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا ہے؟ کیا واقعی سنجیدہ ہم نے اس طرح سے لیا ہے کہ آج جو بجٹ میں ہم خرچہ کریں گے کووڈ پہ وہ اتنا مؤثر ہوگا, جبکہ مرال اور جو ایجوکیشن ہے اس ایشو کے حوالے سے جو ہونی چاہیے کیا وہ ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اپنے مسائل اور بڑھا نہیں دیے؟ یہاں پہ انکریمنٹلی لاک ڈاؤن کھولنے کی جگہ ایجوکیشن لاک ڈاؤن کیا, مؤثر نہیں کیا, یہ ساری چیزیں. مطلب ایجوکیشن تو ایک بہت دور کی بات ہے. ہم نے تو باقاعدہ ایک وفاقی سطح پر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے لیول سے ایک مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن نہ کہوں, مطلب ایک مس انفارمیشن کیمپین دیکھی ہے. اب وہ براہ راست باقاعدہ طور پر بدنیتی کے ساتھ نہیں میں کہہ رہا, لیکن ایک بیسک کلیئر میسیجنگ جس طرح ہم نے کل کے شو میں بھی اور ہم کرتے آئے ہیں. آپ کے خیال سے ان کی بدنیتی نہیں تھی, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بدنیتی کے ساتھ نہیں کہہ؟ کیونکہ میں تو اس پہ بھی کنفیوزڈ ہوں ابھی کہ ان کی بدنیتی جو ہے وہ اعمال سے دیکھی جائے گی نا, دار و مدار کسی کی نیت کا ایک. جی مقصد یہ کہ میں انفارمیشن دینا تو دور کی بات ہے, ایک مس انفارمیشن کا اسپریڈ ہے باقاعدہ طور پر. کنفیوژن جیسے رے ہم نے بجٹ کے حوالے سے عمومی ہی بات کرنی تھی. یہ نمبرز ایک بار پھر سے میرے خیال میں ورتھ ریپیٹنگ. اگر ایک گھرانہ ہوتا ہمارا ملک
6500 रुपए कमाता, 7000 रुपए कमाता अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू आप समझ लें, उसमें से आधे पैसे लगभग कर्ज के सूद के मद में अदा करता, थोड़े सा कर्ज भी वापस करता और बाकी वो सूद अदा करता। उसके अलावा जो पैसे बचते, जो तकरीबन 3500 रुपए बचते, उसमें से पेंशन मिला के तकरीबन 1500 रुपए वो दिफा अपनी, क्योंकि इतने खतरनाक मोड़ पे है, दिफा की तरफ खर्च कर देता। जो 2000 रुपए लगभग बचते, उसके ऊपर कार्य सरकार पे उतने ही पैसे उसके पास लगाने को होते जितने पैसे उसने पेंशन्स में दिए हों अपने डिफेंस और सिविलियन पेंशन्स में। और जो बकाया उसके पास 1500 रुपए लगभग बचते, उसमें उसने अपने रोडें सही करनी होती, पानी की लाइनें सही करनी होती, गैस का नेटवर्क बिछाना होता, बिजली के पोल खड़े करने होते, डैम्स बनाने का सोचना होता। तमाम मुल्क का जो खर्चा खड़ा होता, वो जितने कमाए होते उससे फिर बचा के ये 1500 रुपए होते। दैट इज द स्पेस वी हैव टू प्ले इन। एक ब्रेक लेंगे, आपकी क्या राय जानना चाहेंगे। facebook.com/360 @agenda 360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERRI मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो एक मईशत से ही रिलेटेड इशू है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे पेट्रोल के प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ इकदाम उठाए जिसकी वजह से मुनाफाखोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं मेजर ऑयल कंपनीज पे, और बाकायदा रेगुलेटर की तरफ से और हुकूमत की तरफ से एक्शन लेने की बात की जा रही है। उमर अयूब साहब वही जिन्होंने पहाड़ हिल गए थे लेकिन उनकी मईशत नहीं हिली थी, उन्होंने अपने उसी ट्रेडमार्क अंदाज के अंदर इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह ब्रेक से पहले हमने कहा था, उमर अयूब साहब पेट्रोलियम हैंडल करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। उन्होंने इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों के अंदर मुल्क के ख़ास तौर पे बलाई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से नोटिस लेते हुए हुकूमत की तरफ से एक बयानिया जारी किया। उनका ये पोजीशन है हमारी वफाकी हुकूमत की। इस हवाले से वो आपको पहले दिखाना चाहेंगे, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम भी की। बदकिस्मती के साथ यहाँ पे चंद अन्नासिर उन्होंने सोचा कि वो शायद मुनाफाखोरी से फायदा उठा के तो अपनी जेबें भर लें, और उन्होंने पॉकेट्स में कई पॉकेट्स पे पेट्रोल की किल्लत करना शुरू की है। पेट्रोल के इस वक्त भी हमारे पास 10 दिन के एवरेज जो हमारी कंजम्पशन जारी होती है उसके इस वक्त भी हमारे पास रिजर्व्स काफी हैं। चीफ सेक्रेटरीज के जरिए इंस्ट्रक्शन चली गई हैं डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि जाके उन पेट्रोल स्टेशंस को चेक करें कि जहां पे वो सेल्स या नहीं कर रहे उनको सील करें और उनके लाइसेंस मंसूख करें। ये इंस्ट्रक्शन चली गई हैं। ये उमर अयूब साहब पूरी बात ठीक कर रहे होंगे, वो जरूर प्रोसीड करें वफाकी हुकूमत की तरफ से जिस तरह भी करना चाहें मुनाफाखोरों के खिलाफ इस पेट्रोलियम पॉलिसी। लेकिन जो इस हुकूमत ने अपनाई है और जिस तरह ये पेट्रोलियम पे से अपने मुनाफा यानी कि टैक्स थ्रू पेट्रोलियम लेवी कमाने की कोशिश करती है, इसके ऊपर हम कुछ गुफ्तगू इस सेगमेंट में करना चाहेंगे। वो करने से पहले फुल डिस्क्लोजर के लिए जिस तरह हमने पिछली सेगमेंट में इशारा किया था, मैं और हैदर साहब एक लॉ फर्म का हिस्सा हैं। वो लॉ फर्म जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मामूल की लिटिगेशन करता है। मैं उसकी एक पेट्रोलियम लेवी की लिटिगेशन के हवाले से इन्वॉल्व हूँ, जिसकी वजह से मुझे पेट्रोलियम लेवी के डिस्प्यूट का थोड़ा बहुत पता है। इसी तरह हैदर वहीद साहब ये जो करंट वेव ऑफ मुनाफाखोरी के इल्जामात हैं उस हवाले से वो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी से लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये कहते हुए हम आगे इस बात पे बढ़ना चाहेंगे कि हम इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या गुनाहगार हैं, क्या वो गलत कर रही हैं, मुजरिम हैं के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी और ये जो शॉर्टेज हुई, चाहे मुनाफाखोरी की वजह से ये शॉर्टेज मजीद बदतर हुई, लेकिन ये शॉर्टेज हुई क्यों के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट वी पोजेस। हुकूमत जब IMF प्रोग्राम्स के अंदर जाती है तो IMF जो है वो उसको रेवेन्यूज बढ़ाने का कहता है और उसका फर्ज बना देता है। तो हुकूमतें जो है वो वादे करती हैं कि हम अपनी टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब ये वादा करते हैं तो सामने से ताजिर बरादरान जो हैं वो मिलकर मुश्तरका तौर पर खड़े हो जाते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि ये इतना आप हमसे जो है डॉक्यूमेंटेशन ना कराएं, हम फंस जाएंगे। यानी कि हमारी ताजिर बरादरियां खड़ी होकर कहती हैं इतना सच हमसे ना बुलवाएं। हुकूमत जो है वो पहले बड़ी कोशिश करती है, फिर फजल रहमान साहब की मार्च टाइप कोई इवेंट आ जाती है तो हुकूमत फिर पीछे हट जाती है और ताजिरों की आधी बातें या पूरी बातें मान जाती है। और जो ताजिरों को कभी धमकाया करते थे उनके FBI के चेयरमैन, वो या तो अलील हो जाते हैं या उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या वो तब्दील हो जाते हैं। ये कहानी आगे जब बढ़ जाती है तो फिर IMF के लिए जो टारगेट्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू मीट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर हुकूमतों के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाकर
اپنے جو اپنے اخراجات ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے جیب اس طرح بھرے. اب جیب بھرنے کا سب سے جو شوقین ہمارے ملک کا کی کوشش ہے, جو سب سے آسان کوشش ہے, وہ پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی یعنی کہ ایک مزید ٹیکس لگانا ہے, جس سے کیونکہ سب لوگ ہر طرح کی معیشت چلنے کے لیے پیٹرولیم کا استعمال ضروری ہے, تو اس کے اوپر ٹیکس لگا کے, حالانکہ وہ ہر چیز کی مہنگائی کے اندر ایڈ ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کم از کم ایک بہت زیادہ ریونیو سٹریم جو ہے وہ حکومت کی گارنٹی ہو جاتی ہے. یہ دیکھتے ہوئے اس حکومت نے, حالانکہ دنیا بھر کے اندر معیشت کا پہیہ اس وقت تاخیر سے چل رہا ہے کیونکہ کووڈ-19 ہے, کیونکہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک نہیں ہے, تجارت اس طرح, صنعت جو ہے اس طرح پورے ملک میں نہیں چل رہی, اس کے باوجود پاکستان کے اندر حالانکہ تیل کی قیمت 30 یا 35 روپے پر لیٹر کے قریب آتی ہے, اس کے اوپر تقریباً 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی لگتا ہے اگر وہ ڈیزل ہو, پھر اس کے اوپر مزید 17, 12, 13 روپے جو ہے سیلز ٹیکس لگتا ہے, اور پھر اس کے اوپر مزید آئل مارکیٹنگ کمپنی کا شرح منافع جو تقریباً 2.5 یا 3 روپے لگنے کے بعد آپ تک آخر جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 90 روپے قریب یا 80 روپے قریب ڈیپینڈنگ آن ویئر اٹ از آ جاتی ہے. یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اپنی اکثریت ریونیو جو ہے وہ اس اسٹریم سے کمانے کی کوشش کرتا ہے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے. پیٹرولیم لیوی جب بڑھتی اور گرتی رہتی ہے, لہٰذا آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ کبھی کبھی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, وہ کبھی کبھی اپنے منافع جو ہیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی کبھی اپنے جو لاسز ہیں, جو ان کے نقصانات ہیں اس ریزنگ اینڈ فالنگ میں, اس کو بہتر کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے بھی اپنے جو گڈز کے جو اپنے ڈپازٹس ہیں ان کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ سچویشن آئی کیوں کہ پاکستان کے اندر دنیا بھر میں تیل سستا ہو رہا ہے, پاکستان نے اگر پیٹرولیم لیوی سے پیسے کمانے بھی ہیں تو بھی تیل بیچنے کو کیوں نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس حوالے سے میں وحید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اس کے اوپر کیونکہ یو اسٹڈیڈ دس ا لاٹ ان دی ریسنٹ ڈیز, آپ سمجھا سکتے ہیں عمومی طور پر کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے منافع خور ہیں اور ان کو ہم پکڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, کیا بس یہی غلطی ہے وحید صاحب کہ یہ آئل مارکیٹرز جو ہیں منافع خور ہیں؟ دیکھیں, جس طرح بجٹ کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ بنیاد کو پہلے دیکھنا چاہیے, ابھی منافع خور اور ہولڈر جو ہیں ان کی طرف بعد میں آئیں گے. سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ یہ شارٹیج ہوئی کیوں, جبکہ دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے, پاکستان میں اس حساب سے کم کیوں نہیں ہوئی, اور اس میں شارٹیج کی طرف پہلے جاتے ہیں. اب 25 مارچ 2020 کو جب لاک ڈاؤن کی صورتحال میں پاکستان کو جانا تھا, آلبیٹ وہ کنفیوز لاک ڈاؤن اس وقت بھی نظر آتا تھا, لیکن بہرحال تو وہاں پہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا, اور ڈی جی آئل جو ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں. منسٹری کا فیصلہ تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ہم امپورٹس کو روک دیں. اب اس وقت جو ہے بہت سارا تیل جو ہے وہ راستے میں بھی تھا, بے تحاشا نقصان ہوا کمپنیز کو, بہرحال وہ تو کمپنیز کا نقصان تھا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جب آپ نے امپورٹس روکی اور اس بنیاد پہ روکی کہ ریفائنریز میں ابھی تیل موجود ہے اور پہلے یہ تیل ختم ہو جائے اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت نیچے جا رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتوں میں جب لاک ڈاؤن ایز اپ ہونے لگا اور مؤثر ثابت نہیں ہو رہا تھا اور ہارویسٹنگ سیزن بھی کیونکہ آ گیا تھا, تو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کا استعمال اس طرح سے کم نہیں گیا جس طرح سے اس حکومت نے اینٹیسپیٹ کیا تھا. لہٰذا یہ فیصلہ کہ امپورٹس کو بند کر دیا جائے وہ بہت جلد نظر آنے لگا کہ ایک غلط فیصلہ ہے, اس وجہ سے کیونکہ جو ڈیمانڈ تھی وہ اتنی نیچے نہیں گئی اور سپلائی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس حساب سے تھی وہ ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی, اور ایمرجنسی میں کمپنیز نے بھی لکھا منسٹری کو کہ یہ پابندی جو ہے یہ ختم کی جائے تاکہ امپورٹ کر کے, اور ایک قانونی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ 21 دن کا تیل ہر کمپنی کو جو ہے ان کی سیل کے حساب سے 21 دن کا جو ان کی ہے وہ ویسے ہی انہیں رکھنا ہوتا ہے. تو ہولڈنگ کے حوالے سے پہلی چیز تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے 21 دن کا سٹاک جعفری صاحب رکھا ہوا ہے تو دیٹس فالوئنگ دا لا, دا مینڈیٹ آف دا لا, دیٹ از ناٹ ہولڈنگ. ہولڈنگ میں کبھی کبھی یہ ہوتا, آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ کئی دفعہ جب آپ کا یعنی کہ اگر تیل کے آپ کے پاس 21 دن کے ذخائر ہیں تو آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے بلکہ آپ قانون کے مطابق وہ ذخائر رکھے بیٹھے ہیں, اگر اس سے کم ہو جائیں گے تو آپ ایک غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں, ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. بالکل. تو اب یہاں پہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب آپ کا ایک سائیکل ختم ہونے کا ہوتا ہے تو وہ 21 جو ہے اس سے دنوں کے سٹاک سے وہ کم ہو کے آپ کے پاس جنرلی 19, 18, 17 دن 20 دن کا سٹاک رہ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پورٹ پہ جو ہے وہ شپس لگ رہی ہوتی ہیں اور آپ کا مزید جو ہے وہ تیل آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جب امپورٹس جو ہیں وہ, اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آ جاتا ہے تو زیادہ 24 دن کا آپ کے پاس سٹاک آ جاتا ہے, یہ نہیں ہوتا
کہ 50 दिन کا आपके पास एकदम से आ गया. तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा, अगेन विदाउट टेकिंग अ स्टांस, आई एम नॉट टेकिंग अ स्टांस हियर कि एक्चुअली यहाँ क्या हुआ है, इस पे अभी द जूरी इज आउट ऑन इट. बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप इस चीज का तयन लगाने चाहते हैं कि ये शॉर्टेज क्यों हुई, तो आप सिर्फ कंपनीज को या उनकी होर्डिंग के इशू को ना देखें, वो जरूर देखें. और उस पर मैं स्टांस आज नहीं ले रहा कि उन्होंने होर्डिंग की या नहीं की, किसी नहीं की होगी, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि आपकी इंपोर्ट बंद करने का जो फैसला था, हार्वेस्टिंग सीजन में जो आपने ये फैसला किया, लॉकडाउन मौसर ना करने के बावजूद ये फैसला किया, तो उस फैसले का कितना इम्पैक्ट था इस शॉर्टेज को क्रिएट करने में, ये अव्वल जो चीज है वो तो सही है जो देख. तो ये तो इस वक्त की पेट्रोलियम शॉर्टेज के हवाले से बात हो गई. अब जरा उमूमी तौर पे इस हुकूमत की पॉलिसी और इस हुकूमत का बयानिया जो पहले रहा है उस हवाले से अगर बात कर लें. असद उमर साहब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तेल कम कर दें तो हर तरह की इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, तेल की कीमत कम कर दें तो डायरेक्ट टैक्सेस लगाने के मौके भी पैदा हो जाएंगे. ये एक कावर्ड्स वे आउट है, ये एक बुज़दिलाना हरकत है कि आप तेल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर हर चीज की कीमत महंगी कर दें, लेकिन आपको क्योंकि अपनी जेब भरनी है और भरने का सबसे आसान तरीका ये है कि तेल पे कीमत बढ़ा दें, जो कि गरीब पे भी उतना ही असर करता है जितना अमीर पे असर करता है. तो ये एक आसान और एक बुज़दिलाना हरकत होती है मईशत के हवाले से. तो वही साहब, इस वक्त हर लीटर तेल पे, हर लीटर डीजल पे अगर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी के एवज हुकूमत कमा रही है, तो इसको आप किस तरह की इकोनॉमिक मैनेजमेंट समझेंगे? देखें, तेल की रिलीफ इसलिए एक गरीब मुल्क में ज़रूरी होती है देना क्योंकि वो हर चीज़ की अशिया की कीमत को अफेक्ट करती है, और एक क्योंकि हमें गरीब मुल्क है, आपको जो है ऐसे टैक्स को हमेशा कम रखना चाहिए, सेल्स टैक्स को कम रखना चाहिए कि जो कि सब पे बराबर हो, जो फर्क ना करे, जो प्रोग्रेसिव टैक्स ना हो, जो फर्क ना करे अमीर और गरीब में. आपको चाहिए कि उन टैक्सेस को आप कम से कम रखें, क्योंकि अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो जो गरीब तबका है उसको भी बहुत उसमें रिलीफ मिलेगा, सिर्फ अमीर तबके को रिलीफ नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा. तो इसलिए गरीब ममालिक में खासकर जो है कोशिश यही होती है कि ऐसी चीज़ों पे टैक्स कम रखा जाए जो सबके लिए बराबर है. अब एक और सोच है जिसका भी जिक्र करना ज़रूरी है कि जब आपको तेल पे एक लीवे मिली, तो क्योंकि आपकी डेट सर्विसिंग इतनी है, आपके दीगर मसाइल इतने हैं, तो उनको केटर करने के लिए कि आपको उधार फिर कम देना पड़े, क्या यहाँ से कॉम्पनसेट करना गलत था, सही था, वो सारी चीजें भी जाहिर है कि देखने की हैं. और वो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट, देखिए बात ये नहीं है कि गलत था या सही था, बात ये है कि आप कहा करते थे जब आप ऑपोजिशन में होते थे, तो आपके जो पहले फाइनेंस के गुरु थे यानी कि असद उमर साहब, वो मजाक उड़ाया करते थे कि ये किस किस्म की बुज़दिलाना हरकतें हैं, तेल सस्ता करो, देखो पाकिस्तान क्या करता है. ये अब फिर तारीख का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम लेवी क्यों लग रहा है? वो इसीलिए देखें, हुकूमत की तरफ से तो आई थिंक शायद बयानिया ये हो, जो कि मुझे नहीं पता है या नहीं, कि इस यहाँ पे जब एक थोड़ा सा कुशन मिला हुकूमत को, अब देखना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ लेवी अगर जो बढ़ाया है उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है. वैसे जिस तरह मैंने कहा कि एक डेवलपिंग कंट्री में, एक गरीब मुल्क में हमेशा वहाँ पे टैक्सेस कम रखने चाहिए जो कि सबके लिए टैक्स बराबर हो. इस तरह का पेट्रोलियम लेवी जो कि हर एक के लिए बराबर है और हर एक को अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे टैक्स बढ़ाने की जगह वहाँ रिलीफ देने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ों की कीमतों को अफेक्ट करती है पेट्रोल की लेवी. और इट इज़ अ ग्रेट लेवलर बिकॉज इट इज़ द सेम फॉर एनीवन हु इज रिच और पुअर. सही है. लिहाजा ये पेट्रोलियम के हवाले से जो हमारी इस हुकूमत की पॉलिसी रही है, वो अपने ही पोजीशन इन ऑपोजिशन के खिलाफ है अव्वल. और दोयम, ये जो पेट्रोलियम की शॉर्टेज है, इसके अंदर जरूर मुनाफाखोर होंगे, इसके अंदर जरूर जखीरा होंगे, इसके अंदर जरूर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुलव्विस होंगी, लेकिन सरे फहरिस्त हुकूमत की अपनी पॉलिसीज के ऊपर एक तो नजरसानी अव्वल होनी चाहिए, और दोयम अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो शुरू वहां से होनी चाहिए. जी, और यही हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कह रहे. हम ये नहीं कह रहे कि होर्डिंग नहीं हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि आप उस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट ना करें, हम ये डिस्क्लोज कर रहे हैं कि वी रिप्रेजेंट. लेकिन ये बात बहुत जरूरी है और बहुत अहम है. लेकिन ये हम नहीं कह रहे. हम क्या रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बुनियादी बात को लेकिन पहले देखें या साथ देखें, जो कि ये है कि क्या इस शॉर्टेज में जो हुकूमती पॉलिसी और फैसला था इंपोर्ट को बंद करने का, उसका अमल दखल इस शॉर्टेज को क्रिएट करने में कितना है, इसको ज़रूर देखें. अव्वल देखें क्योंकि बुनियाद शायद यही है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी देखें और इसके साथ देखें.
صحیح. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heather10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jferil میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. سپریم کورٹ میں ایک 10 رکنی بینچ کے سامنے اس وقت کا، اس ایرا آف ہسٹری کا سب سے کنٹروورشل، سب سے انٹرسٹنگ کیس اس وقت سنا جا رہا ہے. یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جج آف دا سپریم کورٹ نے اپنے خلاف ایک صدارتی ریفرنس کی سنوائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کے خلاف ایک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک صدارتی ریفرنس بھیجی گئی ہے جس کو منجمد کرنے میں ایسٹ کنٹرول یونٹ اور وفاقی لا منسٹری شامل ہیں اور کابینہ شامل ہے، اور لہٰذا صدر نے اس کو پاس بھی کیا ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے کو متحرک کرنے میں بدنیتی بھی شامل ہے حکومت کی، اور بدنیتی کے علاوہ غیر قانونی سرویلنس بھی شامل ہے ایک جج کی، اور اس کے علاوہ نیت جو ہے اس سب کچھ کے پیچھے وہ ایک جج کے مس کانڈکٹ کو ایکسپوز کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک آنے والے چیف جسٹس کو اس کی سیٹ سے ہٹانے کی کوشش ہے، کیونکہ اس نے کچھ آزادانہ فیصلے لیے ہیں اور کچھ اداروں کو تنبیہ بھی کی ہے کہ جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مقدمے کے اندر اول تو انور منصور خان صاحب حکومت کو بطور اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کر رہے تھے اور بہت شوق سے کر رہے تھے. انہوں نے پھر ایک الزام لگایا 10 رکنی بینچ کے اوپر ان کے پارٹیزنشپ کے حوالے سے، ان کے باعث کے حوالے سے کہ شاید وہ آزادانہ طور پر آرا نہیں رکھ رہے، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا. جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو ان کا اسٹریٹجی تھی کورٹ کے سامنے وہ انہوں نے متفقہ طور پہ لا منسٹر اور سب کے ساتھ مل کر اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ مل کر بنائی تھی. اس کے بعد لا منسٹر صاحب فاروق نسیم صاحب نے ٹی وی پہ فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگلے دن انہوں نے اس بات کو واپس لیتے ہوئے پوزیشن وہی رکھ دی کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ لفظ جھوٹ شاید واپس لے لیا. فاروق نسیم اور ان کا یہ علی اعلان فرمانا تھا کہ انور منصور صاحب کی یہ سولو فائر تھی. پھر فاروق نسیم صاحب کے انور منصور خان صاحب کے بعد جب خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل بنے تو انہوں نے پہلے دن ہی معذرت کر لی، ایک کانفلکٹ کلیم کیا، کانفلکٹ کو اسپیسیفائی نہیں کیا لیکن ایک کانفلکٹ کلیم کیا اس کیس کے اندر، اور اس کانفلکٹ کے بعد حکومت کو ضرورت پڑ گئی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک وکیل کی. تو جس طرح آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کیس یعنی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیس کے اندر جب وکیل کی ضرورت پڑی تھی تو لا منسٹر صاحب نے استعفیٰ دے کے بغیر پیسے لے کے بغیر معاوضے کے ریپرزنٹیشن کا فیصلہ کیا تھا والنٹریلی. اسی طرح اس دفعہ بھی لا منسٹر فاروق نسیم صاحب نے استعفیٰ دیا اور حکومت کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے اب وہ کھڑے ہیں. جب وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، طویل المدت ان کے دلائل ہیں، انہوں نے دلائل کے اندر ان سے کورٹ کا کئی دفعہ کا استفسار رہا ہے کہ وہ پہلے تو یہ دکھائیں کہ جو اثاثجات ہیں جن کو حکومت کہتی ہے کہ وہ مس کانڈکٹ کے مترادف ہیں، کیونکہ وہ اثاثجات جو ہیں وہ عیسیٰ صاحب کی زوجہ اور ان کے بچوں کے نام ہیں، پہلے تو وہ یہ دکھایا جائے کہ ان کے اثاثجات عیسیٰ صاحب کے انکم ریسورسز سے بنے ہیں اور ان کے اپنے ریسورسز سے نہیں بنے. اور اگر یہی فیصلہ حکومت نے نہیں کیا، یہی کوشش، یہی مشق حکومت نے نہیں کی کہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے پاس اگر گھر ہیں اور پیسے ہیں تو وہ کیوں ہیں اور کہاں سے ہیں، تو پھر اس کا یہ الزام لگا دینا کہ ان کے خیال میں عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہیں اور ان کے پیسے بینامی طور پر ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اسی سے بدنیتی جھلکتی ہے. اس بات کا جواب دینے سے پہلے فاروق نسیم صاحب نے ایک آرگیومنٹ میں یہ کوشش کی دکھانا کہ ایک ہسبینڈ اور وائف جو ہیں ان کی ایک دوسرے کے اوپر مذہبی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا پردہ ہوں، ایک دوسرے کے حوالے سے وہ انفارمیشن رکھیں، اور اس مذہبی ذمہ داری کی وجہ سے عیسیٰ صاحب کے اوپر فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی زوجہ کی انکم ڈکلیئر کریں. اس کے بعد ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ ٹیکس لا کے اندر اگر ذمہ داری نہیں ہے اور آپ یہ مذہبی ذمہ داری شاید اس کے جس کانٹیکس کے اندر یہ کوٹڈ ہے آپ اس کو الگ سے لے رہے ہیں، تو فاروق نسیم صاحب نے اقلیت ججز کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کے اوپر پھر کیا ذمہ داری ہوگی، تو فاروق نسیم صاحب نے ہندو ججز کا مثال دیتے ہوئے کہا، ہندوازم کا مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہندوازم کے اندر جو اسپاؤسز ہیں ان کے اندر تو ایک مزید بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں پر تو زوجہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ملی ہوئی ہوتی ہیں ایک آدمی کے اثاثجات میں، اس حد تک کہ جب اس کی موت ہوتی تو ان کی بیگم جو ہے ان کو بھی مرڈر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس حد تک سنگولر ایک یونٹ ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ ڈیسپریشن تھی
یہ اور اس کے بعد آبویسلی کورٹ کے اندر ایک سختہ طاری ہو گیا. یہ ڈیسپریشن تھی, یہ فاروق نسیم صاحب کی. دیکھیں قانونی بات پہلے کر لیتے ہیں. اگر تو کوئی بھی ایسی شک یا کوئی ایسا آرٹیکل یا کوئی ایسا قانون ٹیکس لاز میں موجود ہے جو کہ ایک عورت کو ایک انفرادی آئینی حیثیت دیتا ہے, جو کہ ہمارا آئین دیتا ہے, جو کہ ہمارے ٹیکس لاز ہی نہیں ہمارا ہر قانون دیتا ہے کیونکہ ہمارا آئین دیتا ہے. تو جب آئین میں ایک عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ایز اے سٹیزن حاصل ہے, ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن فرام ہر اسپاؤس حاصل ہے, اور پوری طرح سے حاصل ہے, اور اتنا ہی حاصل ہے جتنا ایک مرد کو حاصل ہے, تو اس صورت میں اگر آپ نے اس سے ہٹ کے کوئی بات کرنی ہے اور اگر دکھانا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی بات کسی بھی ریلیجس انجنکشن کے منافی ہو سکتی ہے, تو پہلے آپ کو اس کو چیلنج کرنا ہوگا. پہلے آپ کو آئین میں تبدیلی لانا ہوگی کہ جہاں پہ آپ پہلے عورت کو ماتحت کریں ایک مرد کے, یا یہ دکھا سکیں کہ ایک مرد پہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ساری آج قانون اور آئین میں انفرادی ذمہ داریاں ایک انسان کی, مرد یا عورت سمجھی جاتی ہیں, وہ سبسیوم ہو کے ایک ہو کے پھر ایک مرد اور ایک شوہر کی ہو جاتی ہیں. تو اگر تو یہ بات پہلے آئینی ترمیم اور تبدیلی کے ذریعے سے عمل میں نہیں لائی جا سکتی یا سکی یا چکی ہے, تو یہ بات ویسے بھی نہیں کی جا سکتی. اور اگر تو سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ وہ اس بنیاد پہ پھر آئین میں جو ایک انفرادی حیثیت ایک ایز اے سٹیزن حاصل ہے, اور ٹیکس لاز میں بھی جو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے ایک خاتون کو, اس کو ختم کر دیں, رد کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی پٹیشن میں جہاں میلفائڈیز ڈٹرمن کرنے کی بات ہے صرف, تو کہ وہ کی بھی جا سکتی ہے. تو اب ایسی لائن آف ڈیفنس کیوں لی گئی؟ کیا کچھ اور تھا ہی نہیں؟ کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اتنی سی ایسی ہی باتیں رہ گئی ہیں حکومت کے پاس کرنے کو؟ تو وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات اس کیس میں کرنا, خاص کر جہاں اس طرح کی بات کی جو بنیاد ہے, یعنی جو آپ کو دکھانا ہوگا اور جو آپ کو کرنا ہوگا, جو آئین میں ترمیم یا آئین میں تبدیلی لانی پڑے گی, وہ چیز جب ہو ہی نہیں سکتی یہاں پہ, تو اس طرح کی بات کرنے کے پیچھے منطق کیا ہے اور آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مطلب ایسی بات ہے ہی نہیں کرنے کو جس کا ایکچولی کیس اور ایسے ریلیونس ہے. تو مجھے نہیں پتا اس پہ, میرے خیال سے جج صاحبان بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں, اپنی ججمنٹ کے ذریعے سے جج صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اس طرح کی لائن آف آرگیومنٹ جو ہے وہ اس کیس کے زمرے میں آیا کہ آتی بھی ہے یا نہیں, خاص کر جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئین پاکستان نے ایک عورت کو پوری طرح سے ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے, اسی طرح سے جس طرح سے ایک مرد کو حاصل ہے, اور لہٰذا پاکستان کے ہر قانون میں ٹیکس لاز انکلوڈیڈ اسی طرح کی حیثیت ایک خاتون کو حاصل ہے. تو اس سے منافی بات کرنا اور اس طرح سے ایسے کیس میں بات کرنا جہاں زمرہ بھی نہیں ہے کہ کوئی رد و بدل لایا جا سکے, بات سمجھ لیں. صحیح. اور واپس سے جو پچھلے ہفتے یا پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے بات اٹھائی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے, کیونکہ جسٹس عیسیٰ نے اپنی طرف سے ایک درخواست دائر کی ہے, جو تمام سوالات ان سے کیے گئے ہیں وہ سوالات وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے غیر منتخب جو سربراہ ہیں ان سے کیے جائیں. بھائی صاحب, اس پہ کوئی پیش رفت ہے آپ کے علم میں؟ اگر ہو. نہیں, میرے علم میں پیش رفت تو نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ عیسیٰ صاحب نے یہی کہا ہے کہ جو الزام لگانے والا ہے اور جو اس طرح سے ایک ایسٹ یونٹ جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے اس کو چلا رہا ہے, اور وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ صحیح ہے, یہ یوں ہونا چاہیے, تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ایک غیر آئینی حیثیت میں کام کر رہا ہے تو اس کے اپنی تقرری اور اس کے جو اپنے معاملات ہیں وہ کتنے درست ہیں کہ وہ آگے سے اس طرح کی بات کر سکے یا ایسے عہدے پہ فائز ہو سکے جو کہ ایک پبلک ٹرسٹ کا عہدہ ہے. اس پہ جو ہے وہ انہوں نے پٹیشن کا حصہ بنانے کے لیے جو درخواست دی تھی اس پہ جو ہے وہ آئی تھنک جج صاحبان پھر فیصلہ کریں گے یہ کہ اس بات کا وہ تعین ضروری سمجھتے ہیں اس طرح کے کیس میں یا نہیں. تو I don't know exactly if anything happened in furtherance of that just yet. صحیح ہے, لیکن یہ سوالات کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ سربراہ ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ کے, ان کے پاس ایک بہت بڑی آڈینس ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ براہ راست بہت بار آتے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ الگ الگ موقعوں کے اوپر کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, اور بہت خوب کرتے ہیں. لہٰذا ہم نے اب 2 ہفتوں سے ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں اور وہ جو سوالات ان کے سامنے ان کے حوالے سے رکھے گئے تھے. شہزاد اکبر صاحب ہمارے شو پہ آ تو نہیں رہے, لیکن ایک چیز میں ان سے اور نیب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا
کہ اگر آج کل کے کووڈ میں کے حالات میں کوئی کینسر سروائیور جو کہ اینٹی کینسر کی دوائیاں لے رہا ہو، جو کہ اس حد تک ورنریبل ہو اس بیماری سے، جس کو کہ ظاہر ہے ایک فلو کی حیثیت دی ہے حکومت نے، تو کیا اس کی آن لائن پہ جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن کی ایک ہیئرنگ میں آن لائن رجوع کر پانا جو ہے اس کی درخواست مسترد جب کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اریسٹ تو نہیں وہ کرنے کی ان کی اس وقت نیت تھی نا، تو اگر آپ نے ان کو اس طرح سے ایسی پوزیشن میں ڈالا کہ وہ ایکسپوز ہوئے، مطلب تکلیف پہنچانے کے علاوہ آپ کی نیت کیا ہو سکتی تھی جبکہ ایک آدمی ملک واپس آ چکا ہے؟ اور میں یہاں پہ کوئی سائٹ لینے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ فلائٹ رسک جا نہیں سکتا ہے، اگر اس کی فلائٹ رسک ہے تو اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آپ ڈال دیں۔ Look, the only thing left to tell شہباز شریف is کہ گھبرانا نہیں، انہوں نے بیسکلی یہی انہیں کہہ دیا، اور I think ایک آن لائن ریکویسٹ in these times seems perfectly reasonable and logical to me۔ اب یہ میری ایک پرسنل رائے ہے، میں پوچھنا ضرور چاہوں گا اس سے کہ انہوں نے کیوں رد کیا اس طرح۔ دیکھیں مرزا شہزاد اکبر صاحب کا یہ کام نہیں ہے، نیب جو ہے جب آپ اس طرح کے رائٹس کی بات نہیں بھائی صاحب دیکھیں جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو حکومت یاد دلاتی ہے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، لہٰذا یہ سوالات تو نیب سے ہیں، لیکن اکبر صاحب کیونکہ اپنی ایریا آف ایکسپرٹیز کے علاوہ بھی کامنٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی اس حوالے سے رائے لینا چاہیں گے، امید کرتے ہیں کہ ان کی رائے بھی ہمارے ساتھ ملتی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ چاہیں اور یہ جو سوالات ان کے حوالے سے سامنے رکھے ہیں اس کو اگر پبلک انفارمیشن میں فار دا پبلک انٹرسٹ اگر وہ اس کو آ کے بیان کرنا چاہیں تو ہمارے شو کا حاضر ہے، جس طرح پچھلے ہفتے دعوت تھی اور اس ہفتے دعوت ہے اس طرح اگلے ہفتے کی دعوت بھی حاضر ہے، بالکل حاضر ہے۔ اور آرٹیکل 19A میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہر سٹیزن کو حاصل ہے، اس میں ایسٹ ریکوری یونٹ جو کہ ایک ہمارے پبلک ٹرسٹ اور پبلک کے پیسے سے چل رہا ہے، ان کا فرض ہے یہ ساری باتیں ڈکلیئر نہیں ہے، ان کی تقرری کے حوالے سے جو سوالات ہیں، اگر ان کی کوئی اس میں کوالیفیکیشن ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، آئی تھنک عوام کو پتہ چلنی چاہیے، اور یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری چیز آتی ہے، ہر شہری کو یہ انفارمیشن سپلائی کرنا حکومت کا فرض ہے، کیونکہ ایک اتنا بڑا خاص کر جعفری صاحب جب آپ آ کے باقیوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی کنوکشن سے پہلے کی بھی ان کی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے وہ آلریڈی مجرم ہوں، جی بالکل، تو پھر آپ کے حوالے سے اگر سوال اٹھایا گیا ہے تو اس کا جواب ضرور دیں۔ اور اگین میں پریزیوم نہیں کر رہا کہ ان کے پاس جواب نہیں، بالکل، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو موقع ہم دے رہے ہیں، اپنے شو پہ دے رہے ہیں، اور پورا وقت دیں گے کہ وہ آئیں واضح کرنا ضروری ہے سے جو سوال یہ پبلک انٹرسٹ میں، بالکل، اور یہ پبلک انٹرسٹ میں جواب دینا ان کا فرض ہے، وفاقی حکومت کا فرض ہے، یہ عیسیٰ صاحب کو جواب دیں یا نہ دیں اس بات کو وہ عوام کو دینا تو فرض ہے، لیکن ایک پبلک اتھارٹی کو جب اس طرح آپ رن کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ نے کتنے پیسے کمائے ہیں، آپ کی تقرری کے لیے کیا ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی یا نہیں، کیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا استعمال ہوا تھا یا نہیں، آپ کے کیا کریڈینشلز تھے، آپ کو کس بات کے اوپر بہترین کینڈیڈیٹ جانچا گیا، ان تمام چیزوں کے جوابات فرض ہیں دینا عوام پاکستان کو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ مورلز اور ایتھکس ایک ثانوی بات بھی اگر ہو جائے تو آئین کے تحت یہ فرض ہے عوام کو جاننا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/60 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @hedavi10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، @jferii میرا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ یہ غیر معمولی مواقع ہیں، ہم لوگ اپنے شوز جو ہیں وہ اپنے گھر سے اور ادوی صاحب اپنے آفس سے کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر ہماری امید ہے کہ ہم اگلے ہفتے بھی ایک شو کے ساتھ، صحت نے اگر اجازت دی تو ایک شو کے ساتھ حاضر ہوں گے جمعے کے روز 7:05 پر۔ جب تک کے لیے کیپ واچنگ سما۔